ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے فل کوڈ کی، تھوڑا ایکسپلین کر دیجئے یہ مطالبہ کتنا جائز ہے حکومت اور اس کے اتحادیوں کا؟ دیکھیے اس مطالبے کی وجہ بڑی سمپل ہے، تاکہ اس وقت خطرہ پی ایم ایل این کو یہ ہے کہ کل کہیں ججمنٹ نہ آ جائے، اور اگر فل کوڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ ججمنٹ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ فل کوڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ بینچ ختم ہو جائے اور اس کے بعد چیف جسٹس، جو کہ چیف جسٹس کا ڈسکریشن ہوتا ہے اور کسی کا ڈسکریشن نہیں ہوتا۔ 97 میں جب سجاد علی شاہ والا معاملہ تھا اس وقت بھی یہی جھگڑا تھا، اور اس وقت بھی پی ایم ایل این نے ایک متبادل بینچیں بنوا کے ایک بینچ اور دوسری بینچ کے ایک دوسرے خلاف طول دینے کی کوشش ہے۔ تو اب اس وقت جو ہے کہ کل فیصلہ نہ ہو، کل یہ معاملہ ڈیلے ہو جائے اور اس کے بعد نئی بینچ بنے گی۔ فل کورٹ کو کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کا مطلب باقی سارے کام رک جاتے ہیں اور فل کورٹ جو ہے نا 17 ججز اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، تو باقی کام جو ہے نا باقی کام رک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹائم مل جائے گا 1-2 دن کا، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ نہ ہو، اور جب فل بینچ ہو تو پھر ظاہر معاملہ ایک طوالت پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹس ہے لیگل ایشو کو ہینڈل کرنے کا، کہ آپ یہ اپلیکیشن ڈال دو۔ یہ طریقہ کار ہمارے جو اچھے لائر ہوتے ہیں جو بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، ہم جیسے تو ان کو ہائر بھی نہیں کر سکتے، وہ یہ کام کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ آرگومنٹ اتنی لمبی کر دیں گے کہ آپ نے جو مثلا کل ایک سوال یہ تھا کہ وہ ڈپٹی سپیکر وہ پیرا کوٹ کر دے ججمنٹ کا، جس کو استعمال کر کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہوگا، وہ پیراگراف نہیں بتایا گیا، لیکن ان کے جو وکیل تھے جو مشہور لائر ہیں انہوں نے کافی دیر تک معاملات آگے پیچھے چلاتے رہے، وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کل کہیں ججمنٹ نہ آ جائے، اور اس ججمنٹ کو رکوانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑی بینچ کی بات کرو۔ بڑی بینچ ہمیشہ ٹائم لیتی ہے۔ دیکھیے اس وقت جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ہمارے مسائل اس لیے حل نہیں ہوتے کہ ہم معاملے کو سیاسی انداز میں حل نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ میں جیتوں اور باقی ہار جائیں۔ اس وقت پرابلم یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک آپ کو ٹرینڈ نظر آتا ہے جو کہ بائی الیکشن کا ہے، اگرچہ اس کی بھی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے کی گئی ہے کہ شاید وہ ٹرینڈ نظر آئے، اور اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے اب غیر سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ اس چیز کو روک دیں، لیکن ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے پی ایم ایل این کے لیے، اگر پی ایم ایل این نے اپنی مشکلات کو ایڈریس کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عدالتوں کے فکر نہ کرے، جو بھی ججمنٹ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ایم ایل این اگر اکنامک فیلڈ میں پرفارم کر سکتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ تو کہیں نہیں جاتی، ان کی پنجاب اگر ہاتھ سے نکل گیا، فیڈرل گورنمنٹ تو ہے نا ان کے پاس، تو اگر فیڈرل گورنمنٹ اقتصادی معاملات کو ڈیل کر لے گی تو ان کا فیوچر سیکیور ہے۔ تو کیا ایک اتنا بڑا صوبہ ہاتھ سے نکل جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے مسائل بڑھتے ہیں لیکن حکومت پھر بھی چل سکتی ہے، بشرطے ان کے پاس سوچ ہو، بشرطے ان کے پاس کوئی ویژن ہو، بشرطے وہ مسائل کا حل نکال سکیں۔ اگر مسائل کا حل نہیں نکال سکتے تو جتنا ڈیلے ہوگا، دیکھیے یہ پی ایم ایل این کے خلاف جائے گا۔ اس وقت عمران کا نقصان اس وقت ہوتا اگر عمران اپریل میں نہ نکالے جاتے، تو عمران خان کا پولیٹیکل فیوچر مشکل میں تھا۔ اب یہ ہے کہ جتنا یہ ڈیلے کریں گے، جتنا یہ معاملے کو آگے بڑھائیں گے، اس کا نقصان جو ہے پی ایم ایل این کا ہے، چاہے انقلابی نظریہ اڈاپٹ کر لیں، چاہے آپ وہ کیا کہتے ہیں ریولوشنری سوچ کو وہ اڈاپٹ کر لیں۔ اصل ایشو جو ہے وہ اکنامک ایشو ہے۔ اگر تو ان کے پاس اکنامک ایشو کا کوئی حل ہے تب تو یہ ٹیکٹس کام کر جائیں گے کہ فل بینچ بنے، فل کورٹ نہ جی، فل بینچ نہیں، بڑی بینچ کی بات نہیں کر رہے، فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں، 17 ججز کی بات کر رہے ہیں، یہ بنے، اور اس میں یہ ہے فلاں ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں ججمنٹ میں، سوشل میڈیا میں ججمنٹ چل رہے ہیں۔ دیکھیے کنٹروورسی ایشو یہ ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ آئی تھی نا 97 میں، اس وقت یہ ڈسٹنکشن نہیں تھی لیڈر کی اور اس کی، وہ خاموش تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن میں آ گئی۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد بات بالکل واضح کر دی گئی ہے 18th امینڈمنٹ میں کہ پارلیمانی پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ میں ڈسٹنکشن 18th امینڈمنٹ سے آئی ہے، اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھی۔ کل ججمنٹ آتی ہے یا پھر فل کورٹ کے مطالبے پر معاملہ آگے بڑھتا ہے اس وقت؟